فرض کریں کسی دن صبح دروازے پر دستک ہوتی ہے، ایک عام سا کاغذ کا ٹکڑا تھمایا جاتا ہے۔ کوئی اسے نظر انداز کر کے کچرے میں پھینک دیتا ہے کہ بھئی یہ تو محض ایک کاغذ ہی ہے نا، اور پھر کچھ ہی عرصے بعد پولیس دروازہ توڑ کر اس شخص کو گرفتار کر لیتی ہے اور اس کا گھر نیلام کر دیا جاتا ہے۔ بالکل، اور یہ کوئی فلمی کہانی نہیں ہے۔ ہاں وہی تو، ایک عام سا کاغذ کا ٹکڑا جس پر چند سطریں لکھی ہوں، وہ اتنی خوفناک طاقت کیسے رکھ سکتا ہے؟ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم اسی طاقت کے منبع کو کھوجنے والے ہیں۔ ہم ایک ایسے 100 سالہ پرانے آپریٹنگ سسٹم کی بات کر رہے ہیں جسے دیوانی ضابطہ کار 1908 یا عام زبان میں سول پروسیجر کوڈ یعنی CPC کہا جاتا ہے، جو کہ ہمارے پورے قانونی نظام کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ بالکل۔ آج کا مقصد اس تاریخی ضابطے کے حصہ اول کی تہوں کو کھولنا ہے تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ دو لوگوں کے درمیان ہونے والے ایک عام سا جھگڑا ایک باقاعدہ قانونی جنگ میں کیسے بدلتا ہے، اور عدالت کس طرح دور دراز بیٹھے لوگوں کو طلب کرتی ہے اور سچائی اگلوانے کے لیے اس کے پاس کون سے غیر معمولی ہتھیار موجود ہیں۔ چلیں اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں، کیونکہ بظاہر خشک لگنے والا یہ قانون دراصل انسانی تاریخ کا ایک انتہائی دلچسپ اور منظم طریقہ کار ہے۔ یہ آپ نے بہت زبردست بات کی، کیونکہ دیکھیں یہ ضابطہ کار محض کاغذی کاروائی نہیں ہے، یہ وہ خاموش مشینری ہے جو پورے معاشرے کو افراتفری سے بچاتی ہے۔ اگر یہ منظم قانون نہ ہو تو ہر گلی محلے میں وہی جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا اصول چل رہا ہو۔ صحیح، اور طاقتور ہمیشہ جیت جاتا۔ بالکل، اس لیے کسی بھی شہری کے لیے یا سننے والوں کے لیے یہ سمجھنا انتہائی اہم ہے کہ جب ریاست کی طرف سے کوئی نوٹس جاری ہوتا ہے نا، تو اس کے پیچھے کتنی بڑی طاقت اور کیا منطق کام کر رہی ہوتی ہے۔ قانون کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ طاقتور اور کمزور کو ایک برابر کٹہرے میں کھڑا کیا جائے۔ اور یہ ضابطہ کار اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ چاہے کوئی کتنا ہی اثر و رسوخ کیوں نہ رکھتا ہو، اسے ایک طے شدہ طریقہ کار سے ہی گزرنا پڑے گا۔ تو اس قانونی مشینری کو اور اس کے طریقہ کار کو سمجھنے کے لیے کیوں نہ ایک فرضی کہانی کا سہارا لیا جائے، مطلب ذرا آسانی ہو جائے گی۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ کراچی کے کپڑے کا تاجر ہے جس نے لاہور کے ایک فیکٹری مالک کو 50 لاکھ روپے ایڈوانس دیے کہ بھئی اسے ایک مخصوص کوالٹی کا مال بھیجا جائے۔ ٹھیک ہے، ایک عام سا تجارتی لین دین۔ ہاں، لیکن لاہور والے فیکٹری مالک نے ناقص مال بھیج دیا اور اب وہ فون بھی نہیں اٹھا رہا اور پیسے بھی واپس نہیں کر رہا۔ اب اس کراچی والے تاجر کے پاس سوائے عدالت جانے کے کوئی راستہ نہیں۔ وہ غصے میں عدالت پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے، مجھے انصاف چاہیے۔ جو کہ اکثر لوگ کرتے ہیں۔ بالکل، لیکن کیا محض جج کے سامنے جا کر اپنی کہانی سنانے یا غصہ کرنے سے کیس شروع ہو جاتا ہے؟ مطلب وہ لمحہ کون سا ہے جب یہ ذاتی تنازع باقاعدہ طور پر ایک ریاستی اور قانونی دعوے کی شکل اختیار کرے گا؟ دیکھیں، زبانی شکایت کرنے، چیخنے یا غصہ کرنے سے قانون کی نظر میں کچھ نہیں ہوتا۔ یہیں پر اس ضابطہ کار کا پہلا اور اہم ترین اصول یعنی سیکشن 26 حرکت میں آتا ہے۔ قانون کے مطابق کوئی بھی دیوانی دعویٰ یا سوٹ اس وقت تک باقاعدہ طور پر شروع نہیں ہو سکتا جب تک ایک عرضی، جسے قانونی زبان میں پلینٹ کہتے ہیں، وہ عدالت میں پیش نہ کی جائے۔ اچھا، تو یہ عرضی محض ایک درخواست ہوتی ہے؟ نہیں، یہ عرضی کوئی عام تحریر نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے کیس کی پوری عمارت کی بنیاد ہے۔ اس میں مدعی یعنی جو ہمارا کراچی کا تاجر ہے، وہ اپنے دعوے کی پوری کہانی بیان کرے گا کہ معاہدہ کب ہوا، پیسے کیسے دیے گئے، خلاف ورزی کیا ہوئی۔ اور وہ ثبوت بھی لگائے گا ساتھ؟ جی، اور آخر میں وہ عدالت سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، یہ سب کچھ ایک مخصوص قانونی شکل میں حلفاً تحریر کیا جاتا ہے۔ ایک بار جب یہ عرضی عدالت میں باقاعدہ دائر ہو جاتی ہے تو پھر سمجھے کہ ریاست کے قانونی مشینری کا پہلا بٹن دب گیا۔ عرضی دائر ہو گئی، مشینری کا بٹن دب گیا، لیکن جس کے خلاف یہ شکایت ہوئی ہے، یعنی لاہور کا وہ فیکٹری مالک، اسے کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے خلاف کراچی میں کیا کھچڑی پکری ہے؟ اس کے لیے سیکشن 27 موجود ہے۔ جیسے ہی عرضی منظور ہوتی ہے نا، تو عدالت اس دوسرے فریق کو یعنی مدعا علیہ کو سمن جاری کرتی ہے۔ سمن؟
یعنی بلاوا؟ بالکل، سمن بنیادی طور پر عدالت کا وہ تحریری حکم نامہ ہوتا ہے جس میں اس فیکٹری مالک کو بتایا جاتا ہے کہ اس کے خلاف ایک عرضی دائر کی گئی ہے اور اب اسے ایک مقررہ تاریخ پر عدالت کے روبرو پیش ہو کر اس عرضی کا جواب دینا ہے۔ اس ضابطے کا ایک سنہرا اصول ہے کہ کسی کا موقف سنے بغیر اس کے خلاف فیصلہ نہیں دیا جا سکتا، صحیح، جسے قانونی زبان میں آڈی آلٹرم پارٹم کہتے ہیں۔ سمن اسی اصول کی عملی شکل ہے۔ اگر میں اسے ایک عام فہم مثال سے جوڑوں تو یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے کراچی والے تاجر نے ایک بہت بڑی تقریب کا اہتمام کیا ہے اور عرضی دائر کرنے کے بعد اب عدالت لاہور والے فیکٹری مالک کو ایک باقاعدہ اور لازمی RSVP دعوت نامہ بھیج رہی ہے کہ بھئی اس قانونی تقریب میں آپ کی شرکت لازمی ہے، اور وہ اسے محض ایک دعوت نامہ سمجھ کر رد نہیں کر سکتا۔ یہاں میں اس مثال سے تھوڑا اختلاف کروں گی۔ اچھا، کیوں؟ کیونکہ یہ جو RSVP کی تشبیہ ہے نا، یہ بہت ہی شائستہ اور نرم ہے۔ اگر کوئی شخص کسی شادی یا تقریب کا دعوت نامہ نظر انداز کر دے تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ وہ مفت کے کھانے سے محروم رہ جائے گا یا میزبان اس سے ناراض ہو جائے گا۔ ہاں، وہ تو ہے۔ لیکن عدالت کا سمن کوئی دعوت نامہ نہیں ہے، یہ ریاست کی طرف سے ایک واضح حکم ہے۔ قانون آپ کو دعوت نہیں دے رہا، قانون آپ کو طلب کر رہا ہے۔ اگر آپ اس سمن کو نظر انداز کرتے ہیں تو آپ صرف کسی تقریب سے نہیں بلکہ اپنے بنیادی دفاعی حقوق سے محروم ہو سکتے ہیں، اور عدالت آپ کے غیر موجودگی میں یک طرفہ فیصلہ سنا سکتی ہے۔ مطلب یک طرفہ فیصلہ، وہیں کیس ختم؟ بالکل، اس لیے سمن کی نوعیت اور اس کی طاقت کو کسی دعوت نامے سے جوڑنا شاید اس کی قانونی سنگینی کو کم کرنے کے مترادف ہے۔ یہ ایک بہت اہم وضاحت ہے۔ واقعی یہ دعوت نہیں بلکہ ایک ریاستی حکم ہے۔ لیکن ذرا ہم اپنی اس فرضی کہانی کی طرف واپس چلتے ہیں اور اس کی پیچیدگی کو بڑھاتے ہیں۔ جی چلیں۔ دیکھیں، کیس دائر ہوا ہے کراچی کی مقامی عدالت میں، اور جس شخص کو یہ حکم نامہ یا سمن پہنچانا ہے وہ تو ایک دوسرے صوبے میں یعنی لاہور کی کسی فیکٹری میں بیٹھا ہے۔ تو کراچی کا جج کیا کرے گا؟ کیا وہ اپنے محکمے کے کسی عدالتی اہلکار کو ٹرین یا جہاز کی ٹکٹ کروا کے لاہور بھیجے گا کہ جاؤ یہ کاغذ اس فیکٹری مالک کے ہاتھ میں دے کر آؤ؟ نہیں، ایسا کرنا عملی طور پر اور مالی طور پر کسی بھی عدالتی نظام کے لیے ناممکن ہے۔ اس مسئلے کا حل سیکشن 28 میں بڑی تفصیل سے موجود ہے۔ اچھا، اگر مدعا علیہ کسی دوسرے صوبے میں رہائش پذیر ہے تو سمن براہ راست اس شخص کو بھیجنے کے بجائے اس صوبے کی متعلقہ عدالت کو بھیجے جاتے ہیں۔ مطلب کراچی سے لاہور کی عدالت کو؟ جی بالکل، یعنی کراچی کا جج وہ سمن لاہور کی متعلقہ عدالت کو ارسال کرے گا، اور اب اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ لاہور کی عدالت جب وہ سمن وصول کرے گی تو وہ ان کے ساتھ بالکل ویسا ہی برتاؤ کرے گی جیسے وہ سمن اس نے خود جاری کیے ہوں۔ اچھا، وہ اپنے مقامی قواعد کے مطابق اپنے اہلکاروں کے ذریعے اس فیکٹری مالک تک سمن پہنچانے کا بندوبست کرے گی، اور کارروائی مکمل ہونے کے بعد تمام ریکارڈ واپس کراچی کی عدالت کو بھیج دے گی۔ لیکن ایک منٹ، کیا یہ بات تھوڑی عجیب نہیں لگ رہی؟ ایک علاقے کا جج دوسرے علاقے کے جج کو ہدایات دے رہا ہے؟ مطلب کراچی کی عدالت لاہور کی عدالت کو کیوں پتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے؟ یہ ہدایت نہیں ہوتی۔ نہیں، لیکن کیا لاہور کی عدالت یہ نہیں کہہ سکتی کہ بھائی میرے پاس اپنے مقامی کیسز کا ویسے ہی بہت بوجھ ہے، میں کسی دوسرے صوبے کے جج کا ڈاکیا کیوں بنوں؟ ایک عدالت دوسری پر اس طرح کا حکم کیسے چلا سکتی ہے؟ بظاہر یہ سوال بالکل درست معلوم ہوتا ہے، لیکن قانونی ڈھانچے میں اسے حکم چلانا نہیں بلکہ باہمی تعاون کہا جاتا ہے۔ ریاست پاکستان ایک اکائی ہے، صوبائی سرحدیں محض انتظامی سہولت کے لیے ہیں، یہ انصاف کے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ صحیح، یعنی ریاست تو ایک ہی ہے۔ بالکل، قانون کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ ریاست کا اقتدار اعلیٰ یعنی سوورینٹی پورے ملک میں یکساں رہے۔ جب لاہور کی عدالت وہ سمن وصول کرتی ہے تو وہ کراچی کے جج کی ذاتی التجا نہیں مان رہی ہوتی، بلکہ وہ اسی سول پروسیجر کوڈ پر عمل کر رہی ہوتی ہے جس کے تحت وہ خود قائم ہے۔ تو یہ نظام ججوں کی ایک دوسرے پر انحصار کا نہیں بلکہ قانون کی یکسانیت اور طاقت کا مظہر ہے۔ کیا بات ہے! یعنی سرحدیں بدلنے سے قانون کی طاقت کم نہیں ہوتی۔ لیکن چلیں اس کہانی کو ایک قدم اور آگے لے کر چلتے ہیں۔ فرض کریں وہ لاہور والا فیکٹری مالک اور بھی زیادہ چالاک نکلا۔ اچھا، اب کیا کیا اس نے؟
اسے بھنگ پڑ گئی کہ کراچی والا تاجر اس پر کیس کرنے والا ہے، اور وہ پہلی فلائٹ پکڑ کر دبئی، لندن یا دنیا کے کسی اور کونے میں فرار ہو گیا۔ اب تو وہ ملک کی حدود سے ہی باہر نکل گیا۔ تو کیا کراچی کے تاجر کے 50 لاکھ روپے مکمل طور پر ڈوب گئے؟ کیا اس قانونی ضابطے کی پہنچ بین الاقوامی سرحدوں پر جا کر دم توڑ دیتی ہے؟ بالکل نہیں، اور یہی اس 1908 کے قانون کی خوبصورتی ہے۔ سیکشن 29 اس معاملے کو حل کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ اس کے تحت غیر ملکی عدالتوں کو بھی سمن بھیجے جا سکتے ہیں، اور وہاں سے سمن پاکستانی عدالتوں کے ذریعے وصول بھی کیے جا سکتے ہیں۔ البتہ اس کی کچھ مخصوص شرائط ہیں۔ مطلب دبئی کی عدالت بھی سمن بھیج سکتی ہے؟ جی، وہ غیر ملکی عدالتیں یا تو وفاقی حکومت کے اختیار سے قائم ہوئی ہوں، یا پھر صوبائی حکومت نے اپنے سرکاری گزٹ میں باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہو کہ سیکشن 29 کا اطلاق ان مخصوص غیر ملکی عدالتوں پر ہوگا۔ حکومتوں کے درمیان باہمی قانونی معاونت کے معاہدے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ وہ ملک سے بھاگ کر قانون کی گرفت سے بچ جائے گا تو یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اگرچہ اس عمل میں وقت زیادہ لگ سکتا ہے، لیکن قانونی مشینری اپنا کام کرتی ہے۔ یہ بات سن کر اندازہ ہوتا ہے کہ قانون کے ہاتھ واقعی لمبے ہوتے ہیں۔ چلیں اب فرض کرتے ہیں کہ دبئی سے یا لاہور سے سمن کی طاقت کی وجہ سے وہ فیکٹری مالک ڈر کر کراچی کی عدالت میں پیش ہو گیا۔ اب دونوں فریقین جج کے سامنے کھڑے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ کراچی والا تاجر کہہ رہا ہے کہ مال ناقص تھا اور اسے نقصان ہوا ہے۔ لاہور والا کہہ رہا ہے کہ مال بالکل ٹھیک تھا اور کراچی والا جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ تو صرف زبانی دعوے ہیں، ہی سیڈ شی سیڈ والی صورتحال ہے۔ اب عدالت یہ کیسے طے کرے گی کہ ان دونوں میں سے جھوٹا کون ہے؟ اب تو کیس کا اصل مرحلہ شروع ہونا چاہیے۔ بالکل، سمن کا مقصد صرف فریقین کو عدالت کے روبرو لانا تھا۔ جب وہ آ جاتے ہیں تو پھر سچائی کی تلاش کا مرحلہ شروع ہوتا ہے، جسے قانونی زبان میں ڈسکوری یا حقائق کی کھوج کہا جاتا ہے، اور یہ ضابطے کا ایک انتہائی پیچیدہ اور دلچسپ حصہ ہے۔ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جی، یہاں سیکشن 30 حرکت میں آتا ہے۔ اس سیکشن کے تحت عدالت یا تو اپنی صوابدید پر یا پھر فریقین کی درخواست پر شواہد اور حقائق کی دریافت کے حوالے سے مختلف احکامات جاری کر سکتی ہے تاکہ دھندلی تصویر صاف ہو سکے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب عدالت ایک تفتیشی ادارے یا ڈیٹیکٹیو ایجنسی کا روپ دھار لیتی ہے؟ یعنی اب جج صاحب خود ایک جاسوس کی طرح ثبوت ڈھونڈنے نکلیں گے اور کیس کی تہیں کھولیں گے؟ یہاں اس غلط فہمی کو دور کرنا انتہائی ضروری ہے۔ عدالت کوئی تفتیشی ادارہ یا پولیس نہیں بنتی، اور نہ ہی جج صاحب خود ہاتھ میں میگنیفائنگ گلاس لے کر ثبوت تلاش کرنے نکلتے ہیں۔ اچھا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دیوانی مقدمات میں عدالت کا کام خود تفتیش کرنا نہیں ہے، بلکہ فریقین کو وہ قانونی ہتھیار اور طاقت مہیا کرنا ہے جس سے وہ ایک دوسرے کے خلاف ثبوت اکٹھا کر سکیں۔ جج ایک غیر جانبدار امپائر ہے جو تفتیش کے قواعد طے کرتا ہے۔ ایک امپائر کی طرح، صحیح۔ جی، سیکشن 30 کے تحت جج فریقین کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنے پتے میز پر شو کریں۔ مثال کے طور پر اس میں ایک تصور ہے انٹروگیٹریز کا۔ یہ وہ تحریری سوالات ہوتے ہیں جو ایک فریق دوسرے فریق سے پوچھتا ہے اور دوسرے پر ان کا تحریری جواب دینا لازم ہوتا ہے۔ لیکن تحریری سوالات ہی کیوں؟ اگر دونوں جج کے سامنے کھڑے ہیں تو وہیں کھڑے کھڑے زبانی کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ اس میں اتنا کاغذی کام کیوں بڑھایا جا رہا ہے؟ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی نفسیاتی اور قانونی منطق ہے۔ وہ کیا؟ جب آپ زبانی سوال پوچھتے ہیں تو سامنے والا شخص گول مول جواب دے سکتا ہے یا بعد میں اپنی بات سے مکر سکتا ہے، لیکن جب انٹروگیٹریز بھیجی جاتی ہیں تو ان کا جواب باقاعدہ حلف نامے پر دیا جاتا ہے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ ٹرائل شروع ہونے سے پہلے ہی آپ مخالف فریق کو ایک مخصوص قانونی موقع پر قید یا لاک ان کر دیتے ہیں۔ ارے واہ، یہ تو بڑی زبردست ٹیکنیک ہے۔ بالکل، اگر وہ لاہور کا فیکٹری مالک حلفیہ تحریر میں لکھتے کہ اس نے فلاں تاریخ کو مال بھیجا تھا تو کل کو وہ اس بات سے مکر نہیں سکتا۔ اگر مکرے گا تو اس پر جھوٹا حلف دینے کا الگ مقدمہ بن جائے گا۔ صحیح۔ اسی طرح سیکشن 30 کے تحت عدالت حقائق کو تسلیم کرنے اور اہم دستاویزات پیش کرنے کا حکم دے سکتی ہے۔ اگر کراچی کا تاجر کہے کہ میرے پاس وہ واٹس ایپ پیغامات یا رسیدیں ہیں جو ثابت کرتی ہیں کہ مال خراب تھا، تو عدالت کہہ سکتی ہے کہ انہیں پیش کرو۔
اور میں نے اس سیکشن میں ایک اور لفظ پڑھا تھا، قبضے میں لینا یا امپاؤنڈنگ. یہ کس لیے ہوتا ہے؟ یہ بہت اہم اختیار ہے. بعض اوقات عدالت کو لگتا ہے کہ کوئی مخصوص دستاویز، رسید یا رجسٹر اس کیس کے لیے انتہائی اہم ہے، اور اگر اسے فریقین کے پاس چھوڑا گیا تو شاید وہ اسے جلا دیں، پھاڑ دیں یا اس میں رد و بدل کر دیں. ثبوت مٹانے کے لیے. جی، تو ایسی صورتحال میں عدالت اس دستاویز کو قبضے میں لے کر اپنے ریکارڈ میں محفوظ کر لیتی ہے، جسے امپاؤنڈ کرنا کہتے ہیں. یہ واقعی حقائق تک پہنچنے کا ایک انتہائی مضبوط جال ہے. لیکن ابھی تک ہم نے صرف تاجر اور فیکٹری مالک کی بات کی ہے. اگر اس کیس میں کوئی تیسرا شخص ہو، فرض کریں وہ ٹرک ڈرائیور جس نے مال لاہور سے کراچی پہنچایا تھا، اس کی گواہی بھی تو ضروری ہو سکتی ہے. کیا گواہوں کے لیے کوئی الگ قانون ہے؟ اس کا جواب ہمیں سیکشن 31 میں ملتا ہے. یہ سیکشن بہت سادگی سے واضح کرتا ہے کہ گواہوں کو بلانے یا ان سے کوئی دستاویزات منگوانے کے لیے بھی سمن جاری کرنے کے وہی تمام اصول اور طریقے لاگو ہوں گے جو ہم نے سیکشن 27، 28 اور 29 میں مدعا علیہ کے حوالے سے زیر بحث لائے ہیں. یعنی گواہوں کے لیے بھی سیم پروسیجر ہے؟ بالکل. یعنی گواہ چاہے اسی شہر میں ہو، دوسرے صوبے میں ہو یا حتیٰ کہ بعض صورتوں میں ملک سے باہر، اسے اسی ریاستی طاقت کے ساتھ باقاعدہ قانونی طریقے سے طلب کیا جائے گا. یہ تو ایک بہترین اور ہر لحاظ سے مکمل نظام نظر آتا ہے. قانون حقائق جاننے کے لیے پوری طاقت استعمال کر رہا ہے، لیکن انسان تو آخر انسان ہے، اس کی فطرت میں قانون شکنی بھی شامل ہے. جی وہ تو ہے. فرض کریں اس ساری ڈسکوری کے دوران عدالت نے لاہور والے فیکٹری مالک کو حکم دیا کہ وہ اپنے بینک کی سٹیٹمنٹ یا مال کی رسیدیں پیش کرے، یا عدالت کسی گواہ کو سمن بھیجتی ہے اور وہ شخص صاف انکار کر دے، یا عدالت کے بلانے کے باوجود وہ جان بوجھ کر پیش ہی نہ ہو. اگر وہ عدالت کے ان تمام اختیارات کی پرواہ ہی نہ کرے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں قانون اپنی نرمی ختم کر کے اپنی پوری طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے. اچھا؟ اگر کوئی شخص سیکشن 30 کے تحت جاری کیے گئے احکامات یعنی شواہد دینے یا دستاویزات پیش کرنے کے سمن کی خلاف ورزی کرتا ہے تو سیکشن 32 کے تحت عدالت کے پاس اس کی اکڑ نکالنے اور اسے مجبور کرنے کے لیے کئی سخت ترین اختیارات موجود ہیں. وہ اختیارات کیا ہیں جو کسی کو اتنا مجبور کر سکتے ہیں؟ قانون عدالت کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ بتدریج سختی کرے. سب سے پہلے عدالت اس شخص کے وارنٹ گرفتاری جاری کر سکتی ہے. سیدھا گرفتاری؟ جی، اور اگر اس سے بھی وہ باز نہ آئے یا چھپ جائے تو عدالت کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس کی جائیداد کی قرکی کا حکم دے، یعنی اس کی پراپرٹی اٹیچ کر لے، اور حتیٰ کہ اس جائیداد کو نیلام کر کے بیچنے کا حکم بھی صادر کر سکتی ہے. باپ رے! اس کے ساتھ ہی عدالت اس شخص سے حاضری کی ضمانت مانگ سکتی ہے، اور اگر وہ ضمانت نہ دے سکے تو اسے سیدھا سول جیل بھیجا جا سکتا ہے. اور ان سب کے ساتھ عدالت اس پر زیادہ سے زیادہ 2000 روپے کا جرمانہ بھی عائد کر سکتی ہے. ایک سیکنڈ کے لیے مجھے یہاں روکنے دیں. جی. ہم ایک ہی سانس میں بات کر رہے ہیں کسی شخص کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کی، اس کا گھر یا فیکٹری ضبط کر کے اسے نیلام کر دینے کی، اور اس شخص کو سیدھا جیل میں ڈال دینے کی. یہ ایسی خوفناک سزائیں ہیں جو کسی کی بھی پوری زندگی اور کاروبار سیکنڈوں میں تباہ کر سکتی ہیں. لیکن ان انتہائی سخت سزاؤں کی فہرست میں اچانک سے ایک سزا آتی ہے، زیادہ سے زیادہ 2000 روپے کا جرمانہ. ہاں، آج کے دور میں 2000 روپے کا تو ایک اچھا پیزا نہیں آتا، تو کوئی شخص اس جرمانے سے کیوں ڈرے گا؟ یہ تضاد سمجھ سے بالکل باہر ہے. میں سمجھ سکتی ہوں، آپ کی حیرانی بالکل فطری ہے، اور بظاہر یہ واقعی ایک مذاق لگتا ہے، لیکن اس کا جواب اس قانون کے نام اور اس کی تاریخ میں چھپا ہے. اچھا، وہ کیسے؟ ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ ہم دیوانی ضابطہ کار 1908 کے بارے میں بات کر رہے ہیں. جب برطانوی دور حکومت میں 1908 میں یہ قانون مرتب کیا گیا تھا تو اس وقت معاشی حالات بالکل مختلف تھے. اس زمانے میں ایک عام مزدور کی ماہانہ تنخواہ چند روپے ہوا کرتی تھی. یہ بات تو ہے. 1908 میں 2000 روپے کی مالیت آج کے لاکھوں بلکہ شاید کروڑوں روپے کے برابر تھی. اس دور میں اگر کسی پہ 2000 روپے کا جرمانہ لگ جاتا نا تو یہ ایک ایسا مالی جھٹکا تھا جو کسی بھی بڑے سے بڑے جاگیردار یا تاجر کی کمر توڑنے کے لیے کافی تھا. تو یعنی وقت کے ساتھ ویلیو کم ہو گئی. بالکل. جائیداد کی ضبطگی یا قید خانے کی سلاخیں، یہ وہ سزائیں ہیں جو ساختی ہیں،
اور وقت گزرنے کے ساتھ ان کی شدت برقرار رہتی ہے، جیل جیل ہی رہتی ہے چاہے صدی گزر جائے۔ لیکن رقم کی قدر یا کرنسی کی ویلیو افراط زر یعنی انفلیشن کی وجہ سے وقت کے ساتھ کم ہوتی چلی گئی۔ اور قانون میں وہ رقم ویسے ہی لکھی رہ گئی۔ جی، قانون بنانے والوں نے سزاؤں کی فہرست تو وہی رکھی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ وہ 2000 روپے اپنی اہمیت کھو بیٹھے۔ یہ دراصل اس بات کی ایک شاندار مثال ہے کہ کس طرح تاریخی قوانین اپنے دور کی معاشی حقیقتوں کو ایک ٹائم کیپسول کی طرح اپنے اندر قید کر لیتے ہیں۔ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ ہم صدیوں پرانے الفاظ کے ساتھ آج کے معاشرے کو چلا رہے ہیں۔ تو اگر آج کے اس پورے قانونی سفر کو سمیٹا جائے تو ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک غصے سے بھرا ہوا تاجر جب عدالت جاتا ہے تو اس کا تنازع ایک عرضی کی صورت میں باقاعدہ شکل اختیار کرتا ہے۔ بالکل۔ ہم نے یہ سمجھا کہ عدالت کا سمن محض ایک دعوت نامہ نہیں بلکہ ریاست کا ایک طاقتور حکم ہے جو بین الصوبائی اور حتیٰ کہ بین الاقوامی سرحدوں کے پار بھی پیچھا کر سکتا ہے۔ ہم نے ڈسکوری کے مرحلے پر تفصیلی بات کی کہ کیسے عدالت فریقین کو ہتھیار فراہم کرتی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے تحریری سوالات پوچھیں اور دستاویزات اگلوا سکیں، اور آخرکار ہم نے سیکشن 32 کی ان سخت ترین سزاؤں کو دیکھا جو وارنٹ گرفتاری سے لے کر جائیداد کی کرکی اور 1908 کے تاریخی 2000 روپے کے جرمانے پر مشتمل ہیں۔ اور اس ساری بحث کا نچوڑ یہی ہے کہ قانون کوئی جامد چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فعال اور متحرک طریقہ کار ہے۔ دعوے کے آغاز سے لے کر سزاؤں تک کا یہ منظم سفر اس بات کی دلیل ہے کہ انصاف کی فراہمی ہوا میں نہیں ہوتی۔ یہ نظام اس لیے کھڑا کیا گیا ہے تاکہ کوئی بھی شخص، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اس بات پر مجبور ہو جائے کہ وہ حقائق کو چھپا نہ سکے اور اسے جواب دہ ہونا پڑے۔ یہ ضابطہ ہی وہ دھاگا ہے جس نے غیر متوازن معاشرے کو تہذیب کے دائرے میں باندھ کر رکھا ہوا ہے۔ اور یہی وہ منظم ڈھانچہ ہے جو اس قانون کو ایک شاہکار بناتا ہے۔ بالکل۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس تفصیلی جائزے کو آج یہیں ختم کریں، ایک ایسا خیال ذہن میں آتا ہے جو ان حقائق پر ہی مبنی ہے، لیکن شاید اس زاویے سے اس پر غور کم ہی کیا جاتا ہے۔ جی، وہ کیا خیال ہے؟ آج ہم نے اس 116 سال پرانے قانون میں جسمانی اور مادی چیزوں کے بارے میں بہت بات کی۔ ہم نے کاغذی عرضی پیش کرنے، انسان کی جسمانی حاضری اور اس کے مادی گھر یا فیکٹری کو ضبط کر کے نیلام کرنے کی بات کی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج انسان تیزی سے ایک ورچوئل یا ڈیجیٹل دنیا کی طرف منتقل ہو رہا ہے۔ بالکل۔ آج بہت سے لوگوں کے اثاثے زمین یا فیکٹریوں کی شکل میں نہیں بلکہ کرپٹو کرنسی، NFTs یا ڈیجیٹل کلاؤڈ سرورز پر موجود ہیں۔ ان کا کاروبار کسی دفتر میں نہیں بلکہ میٹاورس یا لیپ ٹاپ کی اسکرین پر چل رہا ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ایک صدی پرانے قانون کی یہ اصول جو ایک انسان کو جسمانی طور پر پکڑ کر جیل میں ڈالنے یا اس کا اینٹوں سے بنا گھر ضبط کرنے کی بنیاد پر کھڑے ہیں، اس نئی ڈیجیٹل اثاثوں کی دنیا میں چل پائیں گے؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ جب کسی کے پاس کرکی کرنے کے لیے کوئی مادی جائیداد ہی نہ ہو اور اس کی ساری دولت پاسورڈز کے پیچھے چھپی ہو، تو کیا اس پرانے ضابطے کو بچایا جا سکے گا یا ہمیں ایک مکمل طور پر نیا ورچوئل دیوانی ضابطہ کار لکھنا پڑے گا؟ اس فکر انگیز سوال کے ساتھ ہم آج کی اس گفتگو کو یہی روکتے ہیں تاکہ اس پر مزید غور کیا جا سکے۔ امید ہے کہ آج کے اس جائزے سے اس تاریخی ضابطے کو دیکھنے کا ایک بالکل نیا زاویہ ملا ہوگا۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.